طے کر کے آیا ہے، پراگندہ ہار ہے، غبار آلود ہے، پراگندہ حال ہے، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، بالکل اللہ کے سامنے پستی اور گر گرا کر کے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے. عشش اکبرہ یمد یدیہ الی السماء، یمد الی آسمان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یمد الیہ الی السماء، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے وہ دے دے، اے میرے رب میری فلاں پریشانی دور کر دے، اے میرے رب میرے فلاں دکھ کو دور کر دے، اے میرے رب مجھے ایسی ایسی پریشانی ہے اس کو دور کر دے. گر گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، پراگندہ حال ہے، غبار آلود ہے، حالت ایسی ہے اس کی دعا قبول کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اللہ اللہ، حالانکہ اس کا کھانا حرام، وہ جو جسم کے اندر غذا ڈالتا ہے وہ حرام ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جسم کے اندر جو کپڑا پہن کے رکھا ہے وہ بھی حرام مال کا ہے. میرے بھائی، ہمارا آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ حرام کماتے ہیں، اور ہم اس کو پہن کر کے ٹھاٹ سے گھومتے. کیا ہم نے سوچا حرام مال کا پہنا ہوا کپڑا، اس کپڑے کو پہن کر کے میں نماز پڑھوں گا، میری نماز قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَمَلْبَسُهُ حَرَام، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، سب حرام. تعجب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر. میرے بھائی، ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، بخاری کی روایت. زمانے جاہلیت کے اندر ایک رواج تھا، اسلام آنے کے بعد بھی یہ چیز برقرار رہی. مالک اپنے غلام سے مکاتبت کرتا تھا، کتابت لکھا پڑھی ہوتی تھی. غلام کو کہتا تھا کہ اگر تم مجھے اتنا اور اتنا پیسہ، مان لو کہ 100 درہم، 200 درہم، 500 دینار، کچھ بھی XYZ، مطلب مالک اپنے غلام کو کہتا تھا کہ تمہیں جو دیا آما کے اتو طاقت دیئے دیبے تمہیں کیا آزاد کر دیبو، مطلب ایسے ہی بولتا تھا. آپ سمجھ جائیں کہ میں تم کو آزاد کر دوں گا اگر تم اتنا اتنا پیسہ دے دو گے. لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ جامعہ سلفیہ سے آتے ہیں، ایسی اردو بولتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتا. مجھے ایسا نہیں لگتا، میں سالوں سے آ رہا ہوں، آپ لوگ کو بنگلہ میں سمجھاؤں نہ سمجھاؤں، ٹوٹی پھوٹے زبان میں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی آ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، میں اپنے وقت پہ ختم کروں گا انشاءاللہ، گھبرائیں نہ صدر صاحب. تو وہ ایک غلام تھا، اس سے معاہدہ ہو گیا کہ تم مجھے اتنا مال لا کر کے جس دن دے دو گے تھوڑا تھوڑا کر کے میں تم کو آزاد کر دوں گا. ان کا وہ غلام ایک دن جاتا ہے، مال لے کے آتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے دیتا ہے، ایک روٹی اس سے خرید کر لاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیٹوں سے آنکھ چپکا ہوا، اللہ اکبر، پیٹ چپکا ہوا، بھوکے، وہ روٹی لا کے دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ روٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں. روٹی مارکیٹ میں تنور کی بنی بنائی ملتی تھی، آج بھی عربوں کے یہاں رواج ہے. روٹی لے کر کے آتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفۃ المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک نے والا روٹی منہ میں ڈالے ہیں خالی پیٹ، صبح سے شام ہو گئی، ایک نے والا روٹی. غلام پوچھتا ہے اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفہ، اے رسول، آپ کو پتا ہے یہ روٹی میں کہاں سے لایا؟ کئی کھان دے کہنے چاہیے اپنی جانیں یہ روٹی ہے کہاں سے؟ کہتے نہیں، بتاؤ کہاں سے لایا؟ کہا کنت تکہنت للانسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کے اندر میں نے ایک آدمی سے کہانت کی تھی، ایسے جھوٹ موٹ کا کوئی غیب کی خبر، تقدیر کی کچھ باتیں اوٹ پٹانگ بتا دی تھی، وہ آج صحیح ہو گئی اتفاق سے. مطلب میں نے جھوٹ بولا، ایسے ہی کچھ بول دیا، تقدیر میں کیا بول دیا، ایسا ایسا ہوگا، کہانت کی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گیا ہے نا. مزار پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، یہ دے دو. ایک آدمی کو ہو گیا، کہا بابا نے دیا، بابا نے دیا. ارے 99 کو نہیں ہوا، اس کا کوئی ذکر نہیں. کہا کہ ہو گیا. وہ آدمی آج راستے میں مجھے ملا، کہا ہے بابا ایدکے شنو، ارے تم ایکٹا کتھا بولے چھلے وہ ستو ہوئے گا، لو صحیح ہو گیا، اے لو ٹکا نہیں ہے نا، تو ٹکا پیسہ دے دیا. کہا اسی پیسے سے میں روٹی خرید کے آپ کو لا کے دیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ ابھی 9:30 نہیں ہوا ہے.
हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप डर गए, कहा तूने क्या कर दिया, हराम माल मुझे खिलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने मुंह के अंदर उंगली डाल रहे हैं, वो उल्टी करना चाह रहे हैं, काय करना चाह रहे हैं, वो एक निवाला रोटी का उनके पेट से निकल जाए। अल्लाहू अकबर, रोटी का टुकड़ा पिलता नहीं, निकलता नहीं, खाली पेट है, पानी पी करके हलक के अंदर उंगली डाल करके काय करने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से माफी मांग लीजिए, आपको नहीं पता था, आपने लाइल्मी में खाया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं कैसे भूल जाऊं अल्लाह के रसूल की उस हदीस को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जिस्म का हिस्सा जो हराम माल से बनेगा, हराम माल से पलेगा, अन्नार औला बिही, वो इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि जहन्नम में जले। अल्लाहू अकबर। ये थे हमारे असलाफ जिनका हम नाम लेते हैं। हमें भी चाहिए कि हम हलाल माल इख्तियार करें और हराम से बचे। एक वाकया हराम माल के ताल्लुक से मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर 9:30 का वक्त मुझे दिया गया। इमामों, मुसलमानों के अंदर बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन पैदा हुए, बड़े बड़े इमाम पैदा हुए। उनमें एक इमाम थे जिनका नाम इमाम सुन्ना अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि। अल्लाहु अकबर। रोजाना 70 कोड़े सुबह और 70 कोड़े शाम में मारे जाते थे। बादशाह अपने हुक्म की बात बनवाना चाहता था, नहीं मानते थे। 4 बादशाहों ने कैद रखा, 3 या 4 ने। अल्लाहु अकबर। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका तकवा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के एक बेटे हैं, उलमा जानते हैं, अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हम्बल। उनकी किताब है मुस्नद अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न हम्बल। बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार, बड़े मुहद्दिस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे। लेकिन एक मसला था, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे खलीफा और बादशाह का जो हदिया, जो अतिया और गिफ्ट होता था उसको कबूल कर लेते थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना था ये बादशाह, ये खलीफा, ये हाकिम, ये जालिम है, इनका माल मशकूक है, हराम नहीं मशकूक है, शक शुबा वाला है, हम इनका माल नहीं खा सकते। नबी ने कहा है दामा यरीबु कला माला यरीबु, उस चीज को छोड़ दो जिसमें शको शुबा है, उसको इख्तियार करो जिसमें शको शुबा नहीं है। मैं खलीफा के माल को मशकूक समझता हूं, मैं नहीं लूंगा। उनके बेटा कहते थे कि नहीं हलाल है, आप इस तरह नहीं कह सकते, इख्तलाफ था। एक दिन अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को भूख लगी, लौंडी को कहा कि खाने के लिए रोटी ला करके दो। लौंडी गरम गरम रोटी लेकर के चली आई। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तू ये गरम रोटी कहां से लेके चली आई अभी शाम के टाइम में, दोपहर में? हा? हमारे घर का तन्नूर तो बुझा हुआ है, उसके अंदर तो कोयला नहीं है, आग नहीं है। मैं ये रोटी आपके बेटे का जो चूल्हा है, जो बगल में घर है, जो तन्नूर है, उस पे सेंक करके गरम करके लेकर के आई हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ले जाए इस रोटी को। अहमद बिन हम्बल मशकूक माल से खरीदे गए कोयले के ऊपर गर्म की हुई रोटी नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर। ये तकवा। अहमद बिन हम्बल हदीस के लिए सफर कर रहे हैं, पीठ पे हदीसों का पुलिंदा है, रास्ते में ज़्यादा राह खत्म हो गया, काफिले की शक्ल में जा रहे हैं, पैसा नहीं, रुपया नहीं, खाना नहीं, सत्तू नहीं, साग नहीं, कुछ नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल को लोग कहते हैं इमाम अभी इस रुए जमीन के अंदर आप सबसे नेक इंसान है, सबसे बड़े मुहद्दिस है, हमारी रोटी ले लीजिए, हमारी सब्जी ले लीजिए, हमारा सत्तू ले लीजिए। वो कहते थे ना, तुम्हारी हालत, कोई नमाज छोड़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तुम लोग फासिक व फाजिर हो, तुम्हारा माल मैं नहीं कबूल करता, मुझे कुछ काम करने दो। इमाम अहमद बिन हम्बल काफिले के ऊंट और घोड़े की सफाई करते हैं, उसके बदले में उजरत लेके फिर खाते हैं। अल्लाह अकबर। वो अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उनका तकवा देखें, अल्लाह अल्लाह। और जानते हैं जब किसी इंसान के अंदर इतना तकवा आ जाए, अल्लाह के रसूल की वो हदीस सुन ले, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर से शैतान भी डरता है, शैतान डरता है। उमर जिस गली में चले जाएं शैतान भाग जाता है, बहकाएगा तो बहुत दूर की बात है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में खलीफा की बेटी को आसेब हुआ, उसको जिन्नात या भूत नहीं होते, वो जिन्नात ने पकड़ लिया। लोग बड़े परेशान। इमाम अहमद बिन हम्बल की सीरत में लिखा है, जामे सल्फिया की लाइब्रेरी के अंदर में उनकी सीरत पे किताब है, वाक़यात लिखे हैं मुतअद्दिद कुतुब के अंदर। अब इसकी कोई सनद नहीं है, लेकिन उनके बारे में तमाम लोगों ने लिखा है और हकीकत पर मबनी ये वाक़या है। लोगों ने कहा
کہ خلیفہ آپ کی بیٹی پہ جو جن آیا ہوا ہے لاکھ دم کر دو, جھاڑ دو, پھونک دو, یہ جن تو جاتا نہیں. لوگوں نے کہا, خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو آپ بلائیں, وہ آ کر کے اگر بات کریں گے, جن کو اگر ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے تو عورت کے جسم سے جن اتر جائے گا. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب ان کے پاس لوگ آئے کہ خلیفہ نے بلایا ہے چلیے, کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا, ایک کام کرو, یہ میری جوتی رکھی ہوئی ہے, لکڑی کا کھڑاؤن ہوتا تھا, کہا یہ میری جوتی ہے, اس جوتی کو لے جاؤ, جن کو کہنا کہ اگر نہیں بھاگا نا تو اسی جوتی سے احمد بن حنبل ماریں گے. لوگ گئے, اس کے اوپر جب جنات آیا, دانت لگتا ہے, جب آیا کہا کہ سنو یہ احمد بن حنبل کی جوتی ہے, یہ بھیجا ہے, نہیں جاؤ بھاگو گے اسی جوتی سے آ کر کے ماریں گے. جن چلا گیا. جنوں کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے. احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا, وہ جنات پھر آ گیا 10-15 سال کے بعد. لوگوں نے پھر ان کی جوتی لے جا کر کے کہا احمد بن حنبل کی جوتی سے ماریں گے, بھاگ جا. کہا میں جوتی سے نہیں ڈرتا, احمد بن حنبل کے تقوی سے ڈرتا تھا, وہ اللہ کے ولی تھے. میرے بھائی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا تقوی پیدا کریں, ابوبکر صدیق جیسا تقوی پیدا کریں. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں 2-3 منٹ ہے, ایک جو گفتگو میں بیان کر رہا تھا اسے تکمیل کر دوں. احمد بن حنبل کو 3 سے 4 بادشاہوں نے قید کر کے رکھا, اس لیے کہ وہ سچ بولتے تھے, حق پہ چلتے تھے. احمد بن حنبل کو ایک بادشاہ نے جو آخری تھا اس نے آزاد کیا, بڑا احسان, آزاد کیا, جیل سے نکالا, کتنا بڑا احسان. احمد بن حنبل کا جو وہ بادشاہ تھا, جو خلیفہ تھا, اس کے دل میں آیا کہ میں امام کو دعوت دیتا ہوں. وہ تو بادشاہ کے مال کو حلال نہیں سمجھتے تھے خلیفہ, وہ کہتے تھے تم لوگ ظلم و جور زبردستی عوام سے ٹیکس لیتے ہو, حرام کماتے ہو, نہیں لیں گا, تمہاری دعوت قبول نہیں کروں گا. تو کہا کہ خادم آیا بادشاہ کا, ارے بھائی کسی پردھان منتری کا پیا کہ دعوت دے کے, نا ایک دم چل وہ ایک دم. وہ کہا کہ آپ کو خلیفہ نے بلایا ہے, کہا جاؤ خلیفہ کو کہہ دو احمد بن حنبل کو اس نے جیل سے آزاد ضرور کیا ہے لیکن اس کی دعوت میں قبول نہیں کرتا, پہلے اپنے اعمال کو وہ درست کرے. بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا امام صاحب تو دعوت ہی نہیں قبول کر رہا, میں کیا کروں. ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعوت کرتی ہوں, تم نے تمہاری دعوت قبول نہیں کی نا, میں تو ماں ہوں, میں بادشاہ تھوڑی ہوں, میں دعوت کرتی ہوں. احمد بن حنبل کو بادشاہ کی ماں نے, خلیفہ کی ماں نے دعوت دی. اب احمد بن حنبل کو تو قبول کرنا تھا لیکن وہ جانتے تھے اس کا مال بادشاہی کا ہے, سارا کھانا پکانا بادشاہ کی طرف سے آیا. اس کی ماں کی دعوت قبول کی, گئے. اس بوڑھی عورت نے طرح طرح کے کھانے جو بادشاہ کی طرف سے پیش کر دیا, وہ بادشاہ کی ماں کے گھر میں گئے تھے. کہا امام کھانا کھا لیجئے, کام آئی, تیری دعوت تو میں نے قبول کر لی ہے لیکن میں روزے سے ہوں, تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا, تیرے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ تقوی, اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احمد بن حنبل, ابوبکر صدیق, عمر فاروق, سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جیسا تقوی, عمر بن عبد العزیز جیسی شجاعت اور تقوی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے, کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی ہم نیکی کر سکتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انتہائی گریہزاری کے ساتھ, اے اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے مجھے اور پھر اسٹیج پر موجود تمام لوگ, تمام سامعین و سامعات کو, تمام مردوں عورتوں بہنوں ماؤں کو, تمام بزرگوں اور نوجوان کو آج کی تاریخ سے, اس جلسہ کے ختم ہونے کے بعد سے, ابھی سے سگریٹ, بیڑی, کھینی, تمباکو اور خاص طور پر حرام قسم کے مال کو کمانے اور کھانے سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.